چیزیں اب تو بار بار آپ یہ بات کریں. Let me just get this in. فزکس کو اسلام میں گھسانا اور اسلام کو فزکس میں گھسا دینا میں فرق ہے. فزکس کیا میں تو کوئی اور آپ نام لیں جو نئے نئے علوم آنے سب اسلام میں گھسیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر فزکس کو اسلام میں گھسا دیا ہے. اگر اسلام کے قرآن کے اسٹینسل پہ کوئی ایسا علم بھی آتا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں سر یہ تو لوکل سویلائزیشن کی کوئی ایک لوکل ایک کتاب ملی ہمیں, میرے لیے وہ بھی قابل قبول ہے. رامائن بھی قابل قبول ہے اگر قرآن کے اسٹینسل پہ کوئی چیزیں اس کی پوری اتر رہی ہیں. فزکس کی تو بہت ایک سینسیبل آرگومنٹیشن رکھتی ہے اپنے اندر. پتہ نہیں کیوں سائنس سے الرجی ہماری پارٹ آف بلیف سسٹم میں آ گئے. جی خیر مجھے پتہ ہے کیوں, ابھی چھوڑیں. بایولوجی کی آیتیں ہمیں کبھی بھی اعتراض میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمیں بایولوجی کی وہ والی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ جان جوکھوں میں آ جاتی ہے. آپریشن تھیٹر میں بایولوجی کام آتی ہے, میٹرنیٹی وارڈ میں بایولوجی کام آتی ہے. تو ہاں خیر ہے اللہ نے شفا دی اس کے. ماڈرن سویلائزیشن کا بیڈ راک کیا ہے؟ انڈیپینڈنس سائیکالوجی. نو تھاٹ از این آؤٹ پٹ. بڑا آدمی بڑی سوچ بڑا آدمی نہیں. یاد رکھیے گا یہ بیسک اصول ہے جو کہ پاکستان میں الٹا چکر چلایا ہم نے. بڑا آدمی بڑی سوچ آئے گی. بڑی سوچ چھوٹے آدمی کو آ ہی نہیں سکتی, تو بڑی سوچ بڑا آدمی ہو ہی نہیں سکتا نا. چکن اینڈ ایگ تھنگ ہے نا. ماں کے پیٹ میں غیب کا علم وہ نہیں وہ تو صاف ظاہر ہو گیا ہے. سپرسٹیشس ورژن آف بلیف ہمارا برہما سے رہا ہے. ہمارا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم سپرسٹیشن سے آزاد ہوئے ہوں. ہم 4000 سال سے اسی سائیکالوجی میں ہیں. الگ بات ہے ہم برہما نہیں ہے بس. I get that. اگر شوٹر کر رہے ہو نا ابھی بھی کرنٹ انڈیا کے اندر کمنگ اپ وتھ سم سورٹ آف اسٹریٹجی ٹو کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے. مسلمان اب شودر تھے, مجھے پتا ہے شودروں نے اسلام کو قبول کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اب تو شودر پن چھوڑ دیں. شودر کو چھوٹی نفسیات دینا اسی وجہ سے وہ شودر تھے. اس کی مجبوری نہیں تھی کہ وہ چھوٹی نفسیات میں ہیں. وہ چھوٹی نفسیات دیتے تھے تو شودر ڈکلیئر ہو گئے ہوئے تھے. ہاں ان کے ماں باپ ان کو شودر از اے سائیکالوجی, اٹس ناٹ اے جینیٹک کریڈ. جی یہ بات ہر نسل نے پروو ہوئی ہے. ایون ریڈ انڈینز جب آپ ان کا کلچر پڑھتے ہیں جو کہ میں نے پڑھا ہے آپ کو پتہ چلے گا ادھر بھی کلاس کریڈ تھی. جی اینڈ اٹ واز لائک او مائی گاڈ دس از ہیومن سیروٹونرجک بیہیویئر. میں اس لیے جان کے میں کیمیکلس میں نے قسم اٹھائی تھی آج میں سیروٹونن نہیں بولوں گا. ہر چیز کی ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے اور ہر جگہ پہ ہائرارکیکل ڈسپوزیشن سیروٹونرجی کی نکلی ہیں. اور ہاریزونٹل اسٹریچ ہماری ڈوپامینرجک نکلی ہے, ورٹیکل اسٹریچ ہماری سیروٹونرجک نکلی ہے. اس میں مطلب اب میں یہ دو لفظ بولیں آل آف اے سڈن پھر سائنس لے. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہیموگلوبن کا ٹیسٹ آپ کی بیگم کا ہوتا ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے وہ بھی تو وہی ایلیمنٹ ہے, وہ بایولوجی بتا رہی ہے ہیموگلوبن. مگر جب میں ڈوپامین بولتا ہوں جو کہ دماغ کا سینٹرل فنکشن آپ کا, ورنہ بستر سے نہ اٹھتے ہم. جی مگر نہیں یہ تو اسلام میں نہیں. یہ تو یہاں پہ آپ علماء کا لفظ بولیں گے تو آپ دیسی نہیں لے سکتے نا. آپ ٹوٹل سینٹرل ڈیفینیشن کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں گو ایز فار ایز 1100 ایئرس جاتا ہوں میں. نو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہی پرابلم ہم انجوائے کریں ہم نے تو پھر اس کو پرابلم انہینسر تو ہم PhD کر چکے ہیں نا. پرابلم کے اوپر تو ہم نے بہت زیادہ اسلام نہ آیا ہوتا جیسے بدھزم آیا ہوتا ہمارے پاس تو ہم نے اس کے بھی پرخچے اڑا دیے ہونے سے. ہم نے ہندوازم کے بھی پرخچے اڑائے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر ہارتے ہیں ہر دفعہ. ہم فلسافیکل وارفیئر تک جانے کی تو دیکھیں ایک بچہ PhD نہیں کر سکتا, پہلے اس کو میٹرک کرانا پڑتا ہے. آپ سائیکولوجیکل ریڈینس کی کٹ نہیں دیتے. دنیا میں سب سے زیادہ پیرنٹنگ پتہ کون کرتا ہے؟ دیسی آنٹی. اوور پیرنٹنگ کرتی ہے. جتنے لیکچر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پیرنٹنگ آرٹیکلس, جرنلز, ٹی وی شو, مارننگ شو, ہر وقت بچہ کیسے پالنا ہے. پاکستانی انڈین کے گھر بچہ نہیں پیدا ہوتا, بھگوان پیدا ہوتا ہے. ایسے پوجا ہوتی ہے اس کی. اور دنیا میں سب سے نااہل کون بچہ پیدا ہو رہا ہے جب بڑا ہو رہا ہے؟ اور دیسی بچہ. وہ جو سب سے زیادہ پیرنٹنگ کے لیکچر لے رہی ہے وہ سب سے بڑی نااہل نہیں. سب سے بڑی ایک کریکٹرسٹکس میں سے یہ چیز ہے کہ آپ قرآن کو جس لینس سے دیکھتے ہو اس لینس سے آپ کو چیزوں کو پرووائڈ کر رہا تھا. اگر آپ قرآن کو سائنٹیفکلی لینس سے دیکھتے ہو تو وہ آپ کو ایسے فینومینا کے اوپر ایسے ریسپانس کے اوپر پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے جو انسانی سطح کے اوپر ایکسپلور کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ ہمیں کا دیکھنے کو ملتا ہے اور سابق کا مجود کی دوبارہ جو بھی
کہ معراج کا واقعہ ہے، اس طرح کی جو بھی ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ آپ کے لوگ اسلامک لینس سے نہیں دے سکتے۔ اگر آپ قرآن کو تزکیہ نفس کی کتاب اور سیلف پیوریفیکیشن کے لیے پڑھتے ہو تو یہ آپ کی اس طرح سیلف پیوریفیکیشن کرتی ہے، آپ کی لسٹ کریٹ کر دیتی ہے، آپ کو اپنے جو بھی اخلاقیات ہیں اور انسان کی جو بھی نہج ہے اس کو پہنچنے کے لیے اس کو سب سے فرسٹ آف آل اس کو اپنا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اس تزکیے کے لیے اس کو ایسا ایک مائلسٹون چاہیے ہوتا ہے جس کو کیری فارورڈ کر کے وہ اس نیکسٹ پہ پہنچ سکے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کے اندر اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کی سوسائٹی میں دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی میں جو ایک سیکٹر ہے وہ بہت سی چیزوں کو ڈینائی کر دیتا ہے کہ ہمیں سائنس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ سیکنڈ سائنس کو ایکسپلور کر بھی لیتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مگر آن دا ادر ہینڈ دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ہسٹری کے جتنے بھی سائنسدان گزرے دے آر آل دے آر آل مسلم جو قرآن کے اوپر فاؤنڈر کرتے ہوئے اسلام کے اوپر صحابہ اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد انہوں نے بہت سی انوویشنس کی ہیں، بہت زیادہ سائنس کو اوپر لے کے گئے ہیں، مگر ابھی ایک اتنا زوال کے دور میں گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مسلمان کبھی بھی کھاتے نہیں ہو سکتے ہیں آج کل کے دور میں، کئی کام مشکل ہی رہ رہے ہیں کیونکہ دورہ جو ہے وہ اسپیس کے سفر کیا تھا مسلمان